شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو اس وقت پچھلے دنوں الیکشن بھی ہوا اور ہم نے ایک عجیب سا سما دیکھا اس الیکشن میں. کچھ رائٹر، پولیٹیشینز اور جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا آپ کے پاس کوئی نظیر ہے ایسی؟ آپ تو فاطمہ جناح اور ایوب خان کے الیکشن سے اس پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. دیکھیں جی، جب میں فاطمہ جناح کے لیے کام کر رہا تھا سب کو پتا تھا کہ ایوب خان جیتے گا. ہماری نیچر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت ریٹ بڑے کم تھے. ایک پستول کا لائسنس کافی ہوتا تھا، یا گاڑی کا روٹ لاہور پنڈی کا، بس کا روٹ پرمٹ مل جانا. سو میرے خیال میں سارے الیکشن اس ملک میں سوالیہ نشان تھے، لیکن اس سے گیا گزرا تھکا ہوا اور بے وزنی اور بے عزت، بے توقیری، بے اہمیتی اور جمہوریت کے منہ پہ تماچے کا الیکشن کبھی نہیں ہوا جو یہ ہوا. 47 والا بھی وہی ہے اور 45 والا بھی وہی ہے. لیکن وہ 45 والوں سے 47 والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تعداد سے کیا ہوتا ہے سر جی؟ تعداد ہمیشہ ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور میں ایک مارکا کرب و بلا ہے، واہ ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا. واہ واہ. شیخ صاحب یہ ابھی یہ حالات اس جانب آ گئے ہیں تو اس سے میں آپ کو 45 دن دے رہا ہوں میرے حساب سے، اچھا رشید کے حساب سے کہ یہ مہینہ بڑا ہے، میں 10-15 دن کا مجھے اضافہ دے دیں. 45 اچھا نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا، کیونکہ اکانومی ڈیزاسٹر ہے، محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں. کیا کہوں اب آپ کو، میں اپنے محلے کی بےزتی نہیں چاہتا. میں نے وہاں پیدائش کی ہے بھاوڑا بازار میں، کہ دودھ والا بھی کہتا ہے جی کہ دودھ ذرا دیر سے کھولوں گا جی دکان. اس کی کیا وجہ؟ ڈرتا ہے. نیاری والے نے 2 گن مین رکھے ہوئے ہیں جی. ابھی آپ جنازے والی بات بھی بتا رہے. سر جی جنازہ تو دن کے وقت لوٹا گیا. مسجد صبح فجر کی نماز میں مقتدی نہیں جا رہے، صرف بزرگ جو میری طرح آخری 5 اوور کا میچ کھیل رہے ہیں، جن کو پتا ہے کہ کسی نے ٹھس کر بھی دی تو خیر، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے. اللہ نہ کرے شیخ صاحب ایسا ہو. میرا مطلب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیلی محلہ، لاٹو محلہ، بابڑا بازار، آریہ محلہ، ایوری محلہ اسٹریٹ پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہا جی. وہ ان سے نفرت کرتا ہے. 1% لوگ شاید وہ بھی نہیں جاتے. کوئی پولیس والا کسی گلی محلے میں مکان کرائے پہ نہیں لے سکتا ان محلوں میں جہاں میرے ساتھ حوالدار صاحب رہتے تھے پولیس کے. لیکن اب کوئی سوچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کرائے پہ اس کو مکان مل جائے گا، نہیں ملے گا. عوام کی نفرت اتنی نفرت ہے کہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں میں آ کے کیا کروں گا؟ آپ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں گا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات، حالات، اکانومی، اقتصادیات، لوگوں کا کاروبار، بزنس، بچوں کی فیس نہیں ہے. میں 8 گھنٹے ویلی بیٹھنے والا آدمی جی 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ مسائل ہیں لوگوں کے، میں نہیں حل کر سکتا. ہم نے پچھلے یہ انتخابات سے قبل سروے کیا تھا شیخ صاحب، کوئی 73% لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم شیخ رشید صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. شاید 100% بھی مجھے دے سکتے، لیکن خدا مجھ سے راضی ہے. اس نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی رضا تھی اور میری اس میں بہتری تھی. کیونکہ 40 دن چلنے کے بعد میں جن کے پاس میں تھا، اللہ ان کو اجر دے، وہ بہت اچھے لوگ تھے. 40 دن جس کے پاس میں رہا وہ بڑے اچھے افسر تھے. انہوں نے میری ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کوئی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی، لیکن ایک جگہ پھینک دیا 40 دن کے لیے. ٹھیک ہے. فلمیں بھی لگتی تھی اچھا، وہ پروجیکٹرز کی، جس سے میرا ذہنی مسئلہ اتنا سٹرونگ نہیں رہا. صحیح. اور وہ ٹارچر تھا خاص قسم کا؟ نہیں، مجھے ٹارچر نہیں ہوا، لیکن جب میں آنکھوں پہ تکیہ رکھ کے سوتا تھا، دوائی کا چھپا کے میں لے گیا ہوا تھا. نیند کی گولیاں بھی کھاتا ہوں. اس 40 دن میں 40 دن مکمل بند رکھا، روشنی اندھیرے میں، یا ایک ہی کمرے میں؟ ایک ہی کمرے تھا اس میں. اچھا. اور کوئی تو سونے کا کیسے تھا؟ وہ سونے کا بھی تھا؟ نہیں، سونے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میٹرس لگایا؟ میٹرس تھا، تکیہ تھا،
قرآن تھا, مصلی تھا, صحیح. اور باقی دنیا کوئی مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھا. اچھا شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, حالات اس طرف چلے گئے؟ میرے ساری زندگی فوج سے بڑے اچھے تعلقات رہے. بالکل میں نے جنرل اختر عبد الرحمان جو ڈی جی آئی تھے اس وقت, اور وہ لال ویلی مہینے میں ایک دفعہ آ کے گپ شپ مارا کرتے تھے. اور بلکہ میں آپ کو یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب حالات کسی کے خراب ہوتے تھے ان کے ساتھ تو شیخ رشید صاحب ہوتے تھے, پہلے نواب زادہ نصر اللہ صاحب جمہوریت کو اکٹھا کرتے تھے, اس معاملے میں شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا. سر میں تو ایسا سمجھ لیں کہ کبھی آرمی چیف کے ساتھ اپائنٹمنٹ سے نہیں ملا تھا. اچھا جب میرا جی چاہا تو میں نے گیٹ سے کہا کہ شیخ رشید آیا. اچھا اتنے میرے تعلقات تھے, اور پھر اتنے برے تعلقات ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں, مجھے نہیں پتا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے, لیکن یہ میں کہتا ہوں میں نے مرنا ہے کہ جو آفیسر تھے وہ اچھے لوگ تھے, کسی نے بدتمیزی نہیں کی میرے ساتھ. ابھی یہ جو تعلقات آپ کے اس وقت کٹائی میں ہے, کیونکہ یہ سب ہو گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے, ابھی بھی اسی طرح میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں, کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ مجھے الیکشن میں پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں گا الیکشن میں. صحیح, یہ چھوٹے سے بندے نے, کسی نے مجھے کہا, پہلے ہی پتہ لگ گیا, پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ الیکشن میں آپ جیل میں ہوں گے, ویسے کیوں پیسے ضائع. اچھا, ہاں جی. سو میں الیکشن, جس دن الیکشن ختم ہوئے اگلے دن میری ضمانت ہو گئی, اور مجھے پتا تھا کہ اگلے دن میری ضمانت ہو جانی ہے. ہاں جی. یہ مجھے پتا تھا کہ الیکشن میں جیل میں ہوں گا, اور جس دن الیکشن ختم ہوں گے میری ضمانت ہو جائے گی. آپ کو انٹرویو دینے کے لیے فورس کیا گیا تھا؟ میں 4 منٹ میں آ سکتا تھا اگر میں عمران خان اور بشرا بیگم اور 190 جو بھی ہے اور یہ سائفر اس پہ بات کرتا جو ان کے بیان تیار تھے. صحیح ہے, اگر میں ان بیانوں پہ دستخط کرتا, ان کی ویڈیو پہ بیان دیتا, تو میں بھی, میرے اوپر جو شاطی ہیں, میں کسی کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن آپ شاطی دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جیلوں سے رہا ہوئے, بالکل ایسے, اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف شہادتیں دی. اگر میں 4 سیکنڈ کے لیے بھی دستخط کر دیتا عمران خان کے خلاف, اس کی بیگم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا, اور تو مجھے 40 دن نہ کاٹنے پڑتے. انہیں پتا میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ, میرا 40 کلو وزن کم ہو گیا. اچھا, کووڈ میں بھی ہوا تھا اور یہاں پہ, ہاں کووڈ بھی 2 دفعہ ہوا مجھے, اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کہیں متھے ہی نہ لگ جائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, میں نے وہ نہیں پڑھا, جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑھا.